میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے, کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. میری بات کو یاد رکھو, آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے, مدرسے کے نام پہ ڈرا رہے, یاد رکھو مسلمانوں, مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے. مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے. مدرسے مسلمانوں کا چراغ ہے. مدرسوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. یہی مدرسوں سے حافظ قرآن نکلتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. انہی مدرسوں سے امام نکلتا ہے جو ہم کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرواتا ہے. انہی مدرسوں سے معظم نکلتے ہیں جو اذان دیتا ہے. انہی مدرسوں سے مفتی نکلتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں. انہی مدرسوں سے محدث نکلتے ہیں, فقہا نکلتے ہیں اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے, اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق کیا ہے. جہاد اور فساد میں فرق کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا. مگر ہمارے وطن عزیز میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کا جو سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ مدرسوں کا سروے کیوں کر رہے ہیں؟ کوسچن نمبر 9 کیا ہے اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے؟ میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا. مگر جو لوگ آج مجھ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ویسی تم اتر پردیش جا کر الیکشن کیوں لڑے, ارے بتاؤ, آج مدرسوں کا سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے, وقت کا سروے ہو رہا ہے. کہاں گئے آپ لوگ؟ کیوں خاموش بیٹھ گئے آپ لوگ؟ یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو تم رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر جا کر مسلمانوں کی بستیوں میں کہتے تھے کہ اسد سے دور رہو اور اکھلیش کو قریب کرو. اسد سے دور رہو اور اکھلیش کو قریب کرو. اب اکھلیش منہ نہیں کھولتا اور اسد ہی منہ کھولتا ہے. اس پر تو سوچو, اس پر تو سوچو. یہ کون سی تمہاری سیاست ہے کہ اتر پردیش میں سماجوادی کی تائید اور سماجوادی بی جے پی کو نہیں ہرا پائی تو آپ بی جے پی کے دم چھلے بن گئے؟ یہ کون سی سیاست ہے آپ کی؟ بتاؤ. میری مخالفت کرو, مجھے پرواہ نہیں ہے, مگر تم جس کے لیے کام کرے اس کو تو بولو کہ منہ کھول, کچھ تو بول, زندگی کا احساس دکھاؤ, دلاؤ اس کو. مگر کچھ نہیں بولیں گے. ہم جب بولتے ہیں تو بولتے اب ہر مسئلے میں بولتے, برابر بولیں گے, انشاءاللہ بولتے رہیں گے جب تک اللہ زندگی باقی رکھے گا. سچائی کو بیان کرتے رہیں گے. آپ کو پسند نہیں ہے, کان میں روئی لگا کر بیٹھیے, کیونکہ سچائی کمزوروں کو پسند نہیں آتی, سچائی غلاموں کو پسند نہیں آتی. اور یاد رکھو مسلمانوں, ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو یاد رکھو, امام حسین کو یاد رکھو. صبح قیامت تک دنیا امام حسین کو یاد رکھے گی اور صبح قیامت تک یزید پلید کہے گا, کہا جائے گا. میں جا کر دیکھا ہوں امام حسین کو روزے کو, کربلا گیا تھا, میں دیکھا امام حسین کا روزہ ایسا دکھ رہا ہے کہ زندگی ہے وہاں پر. حسین کے روزے پر زندگی نظر آ رہی ہے. وہ کربلا کے میدان کو دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اسی جگہ پر نواز رسول نے اپنے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا. مگر جب وہ روزہ دیکھو گے تو بولیں گے یہاں تو زندگی کی مثال. یزید مردار ہے, یاد رکھو. وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو, وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو. مسلمانوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, پہچانو. اللہ نے تم کو دماغ دیا, تم دوست اور دشمن کی تمیز پیدا کرو. تمہارے صفوں میں جو یزیدی ایجنٹ ہیں ان کو پہچانو, جو حسین کا پرچم اٹھا کر اپنا سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تم ان کا ساتھ دو. اگر اویسی خراب ہے تو اویسی سے اچھے ایک لیڈر کو بنا لو. اگر اویسی میں تھوڑی بہت سچائی ہے, مجلس میں, تو ساتھ دو.
مگر ان یزیدیوں کو پہچانو، وقت کے یزید کا ساتھ دو گے تو پھر وقت کا فرعون اور نمرود مضبوط ہوگا، یزیدیوں کو نکالو تو وقت کا فرعون اور نمرود خود بخود کمزور پڑ جائیں گے۔